بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد اور گلبرگ جیسے نسبتاً پوش علاقوں کے درمیان چھوٹی سی کالونی کے چھوٹے چھوٹے گھروں میں ہزاروں کردار موجود ہیں۔ ان کہانیوں کے کرداروں میں رونق بھائی، نورا چاچا اور حاجی صاحب بہت نمایاں رہے۔ تاہم کچھ خواتین ایسی بھی تھیں جو کالونی کی جان ہوا کرتی تھیں۔ انہی خواتین میں ایک رضیہ باجی بھی تھی۔ اصل میں یہ کہانی انہی کی ہے۔ رضیہ باجی اور ان کے شوہر حمید بھائی کی عمر میں تقریباً 25 سال کا فرق تھا۔ کالونی کی ان 3 گلیوں میں خاص طور پر خواتین کی گفتگو میں دلچسپ موضوع اس جوڑے کی عمر تھی۔ رضیہ باجی حسین اور خوبصورت تھی، جبکہ حمید بھائی عمر میں بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ شکل و صورت کے بھی واجبی سے تھے۔ تو ان کی شادی کیوں ہوئی؟ اس کی وجہ بھی کوئی نرالی نہیں۔ رضیہ باجی کی والدہ ایرانی نژاد تھی، مگر پاکستان میں پلی بڑھی تھی۔ ان کے پہلے شوہر سے رضیہ باجی کے علاوہ ایک بیٹا تھا، تاہم وہ طلاق دے کر چلا گیا، جس کے بعد انہوں نے دوسری شادی کی، جس سے مزید 5 بچے ہوئے۔ رضیہ باجی کو ان کی ماں نے گھر سے جلد از جلد نکالنے کے لیے اس سے 2 گنی عمر کے شخص سے شادی کرا دی۔ حمید بھائی رضیہ باجی کو رانی بنا کے رکھتے تھے۔ کالونی میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں رضیہ باجی کے گھر کی طرح کے کھانے پکتے ہوں، اور شاید ہی کوئی ایسی عورت ہوگی جو رضیہ باجی جیسے مہنگے کپڑے پہن سکتی ہو۔ رضیہ کے دن یوں ہی گزرتے رہے اور رضیہ باجی کو اللہ نے 4 بیٹے اور 2 بیٹیوں سے نوازا۔ تمام بچے بہترین اسکول میں پڑھتے ہیں۔ گھر کے باہر اس دور میں گاڑی کھڑی رہتی تھی جب کسی کے گھر میں موٹر سائیکل تک نہ ہوا کرتی تھی۔ پوری کالونی میں اس گھر کی دھوم تھی۔ عید پر اس گھر کی تیاریاں بہت سے لوگوں کو حسد میں مبتلا کر دیتی تھی۔ میں بھی وہیں رہتا تھا، اس لیے مجھے یاد تھا کہ جب رضیہ باجی کے بچے خوب سج دھج کے نکلتے تو ان کی ادائیں دیکھنے والی ہوتی تھیں۔ وہ بچے تھے، معصوم تھے، اس لیے ان میں کوئی تکبر یا دکھاوا نہیں ہوتا تھا، بس بچپنا تھا۔ اپنے اچھے لباس کو دکھاتے پھرتے، چمکتی دھمکتی سینڈلز، کھنکتی چوڑیاں اور رنگین اینک لگائے وہ ایسے اتراتے تھے جیسے کہیں کے شہزادے اور شہزادیاں ہوں۔ بچے تو بچے، خود رضیہ باجی بھی خوب بن سنور کر نکالتی اور پھر پوری کالونی میں چکر لگا کر لوگوں کو جتلاتی کہ دیکھو میرا شوہر کتنا امیر ہے۔ رضیہ باجی کے الفاظ یہ نہ ہوتے، نہ ہی ان میں تکبر تھا، مگر خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے کہ مصداق وہ خود پر قابو نہیں رکھ پاتی تھی۔ کالونی میں کئی گھر اور خاص طور پر خواتین تھیں جن کی آنکھوں میں یہ گھر بہت کھٹکتا تھا۔ بظاہر دل سے سب مل کر رہتے تھے، مگر جہاں 4 عورتیں الگ بیٹھتی وہیں رضیہ باجی اور ان کے شوہر کی عمر میں طویل فرق کا تذکرہ ضرور ہوتا۔ ساتھ ہی شوہر کی جانب سے رضیہ باجی کے خوب نخرے اٹھانے کی ایک ہی وجہ بیان کی جاتی، بڈھے کو جوان بیوی ملے گی تو نخرے تو اٹھائے گا۔ زندگی کے دن یوں ہی گزر رہے تھے کہ ایک دن رضیہ باجی کے شوہر حمید بھائی کو دل کا دورہ پڑ گیا، ساتھ ہی فالج کا حملہ بھی ہو گیا اور وہ بستر سے جا لگے۔ گھر میں جو جمع پونجی تھی وہ ختم ہونے لگی تھی۔ مجبوراً رضیہ باجی کو ایک ہسپتال میں نرس کی ملازمت کرنا پڑی۔ بس یہیں سے گھر کی تباہی کا آغاز ہوتا ہے۔ رضیہ باجی جب کمانے نکلتی ہیں تو حمید بھائی بے فکر ہو جاتے ہیں۔ چند ماہ میں ان کی عادات بدل جاتی ہے۔ ویسے بھی عمر زیادہ تھی، اس لیے بھی اب کام سے گھبرانے لگے تھے۔ پھر جب رضیہ باجی کی تنخواہ کا سہارا مل گیا تو بالکل ہی ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ رضیہ باجی اپنے شوہر کے ساتھ مخلص اور وفادار تھیں۔ بچوں کی پرورش کے ساتھ ساتھ گھر کے اخراجات کا پورا بوجھ اٹھا رہی تھیں۔ عام طور پر ان کی ڈیوٹی نائٹ شفٹ میں ہوتی تھی۔ صبح جلدی گھر پہنچ کر دن بھر کے کام بھی نپٹاتی۔ حمید بھائی بھی اپنے بچوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ صبح اٹھ کر ناشتہ بنانا اور پھر بچوں کو اسکول بھیجنا انہی کے ذمہ تھا۔ بس وہ رات ہی قیامت کی رات تھی کہ رضیہ آپا کو ہسپتال میں ایک نوجوان ملتا ہے۔ وہ ان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ بہت حسین اور خوبصورت ہیں، جوان بھی ہیں، کہاں ایک بوڑھے شخص کے ساتھ اپنا وقت ضائع کر رہی ہیں۔ دوسری جانب گھر میں یہ حال ہو چکا تھا کہ بڑی بیٹی اسکول جانے کے بجائے محلے کے ایک لڑکے کے ساتھ محبت کرنے لگی تھی، جبکہ بڑا بیٹا اسکول کے بجائے ایک سیاسی جماعت کے لیے کام کرنے لگا تھا۔ سچ مچ رضیہ آپیہ کے گھر کو نظر لگ گئی تھی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے کہ ایک روز معلوم ہوتا ہے کہ حمید بھائی نے کسی بات پر لڑائی کے دوران رضیہ آپا کو طلاق دے دی، جبکہ حمید بھائی کا کہنا تھا کہ میں نے طلاق نہیں دی۔ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ حمید بھائی اب گھر میں نہیں رہ سکتے۔
لہٰذا وہ اپنے بستر کے ساتھ سارا دن گھر کے باہر چبوترے پر پڑے رہتے۔ کالونی میں وہ خواتین جو کل تک رضیہ آپا کے گھر میں ہر سو پھیلی آسودگی اور خوشحالی سے جل کر ان کو بڈھا شوہر ملنے کا طعنہ دیتی تھی، وہی اب رضیہ باجی پر بدترین الزام عائد کر رہی تھی۔ ادھر بدنصیبی کہ رضیہ آپا کا اپنا بیٹا جو گھر کا بڑا تھا وہ بھی ان کے خلاف ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن معلوم ہوا کہ رضیہ آپا کی بیٹی جس لڑکے سے محبت کرتی تھی اس کے ساتھ بھاگ گئی، تاہم بعد میں وہ گھر واپس آ گئی۔ اس لڑکے سے اس نے شادی کر لی تھی اور وہ بغیر کسی جہیز اور ڈھول ڈھمکے کے گھر سے رخصت ہو گئی۔ رضیہ آپا نے مجھے بتایا کہ ان کے جوان بیٹے نے کچھ اوباش لڑکوں کے ساتھ مل کر زبردستی ان کے شوہر حمید بھائی سے طلاق کے کاغذات پر سائن کرائے اور پھر یہ دھمکی بھی دی کہ حمید بھائی کو غائب کرا دیں گے۔ اور پھر وہی ہوا۔ ایک روز حمید بھائی اچانک لاپتہ ہو گئے اور 20 سال گزرنے کے باوجود نہ مل سکے۔ بڑے بیٹے نے شادی کی اور الگ ہو گیا، جبکہ چھوٹا بیٹا بھی کہیں جا کر کام کرنے لگا۔ رضیہ باجی کالونی کا گھر چھوڑ کر کہیں اور چلی گئیں اور پھر سنا کہ انہوں نے شادی کر لی، شاید ہسپتال والے لڑکے سے یا کسی اور سے، یہ معلوم نہیں۔ کالونی میں ان پر طرح طرح کے الزامات لگنے لگے۔ انہوں نے سب سے تعلق توڑ لیا۔ میں ان سے ملنا چاہتا تھا مگر کوئی ان کا اتا پتہ نہ دیتا، حتیٰ کہ ان کا بڑا بیٹا کالونی میں تھا وہ بھی ان کا پتہ نہ دیتا تھا۔ پھر کہیں برس بیت گئے، ایک جگہ ان سے ملاقات ہو گئی۔ وہ بہت روئی اور اپنا نمبر دیا مگر وہ نمبر محفوظ نہ رکھ سکا۔ دوبارہ ہر کسی سے نمبر مانگا مگر کسی نے نہ دیا۔ میں اسی کالونی میں پلا بڑا تھا۔ جو ایسی کالونیوں میں رہتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے چھوٹے علاقوں میں محلے دار رشتہ داروں سے بڑھ کے ہوتے ہیں۔ پھر میں ملک سے باہر چلا گیا۔ واپس آیا تو میں نے رضیہ باجی کے متعلق جاننے کی کوشش کی۔ ہر محلے دار نے منہ پھیر لیا جیسے میں 65 سالہ رضیہ باجی کا نہیں بلکہ 16 سالہ لڑکی کا پوچھ رہا ہوں۔ کچھ خواتین نے سمجھایا کہ بیٹا وہ بڑی خراب عورت ہے، اس کا مت پوچھو۔ میں نے سوال کیا کہ جب آپ لوگ اس عورت کی آسودہ حال زندگی میں سارا دن اس کی غیبتیں کرتے ہیں اور چائے بسکٹ کے مزے لیتے ہیں تب وہ خراب نہیں تھی؟ میرا سوال تھا کہ اگر واقعی کالونی ایک گھر کی مانند تھی تو پھر ایک عورت معاشی بے انصافیوں اور معاشی مجبوریوں کی وجہ سے اگر واقعی غلط راستے پر چل پڑی تھی تو کیا یہ ان خواتین کا فرض نہیں تھا کہ اس کا سہارا بنتی؟ کیا کالونی کے ان چودھریوں کا کوئی فرض نہیں بنتا تھا جو رضیہ باجی کے چبوترے پر بیٹھے حمید بھائی کے گھر کی چائے پیتے اور خوب مزے اڑاتے تھے؟ پورے محلے میں مجھے کسی نے رضیہ باجی کا نمبر نہیں دیا، حتیٰ کہ ان کی بیٹی نے بھی انکار کر دیا۔ تاہم پھر ایک دن رضیہ باجی کا فون آ گیا اور سب کی مخالفت کے باوجود میں ان سے ملنے پہنچ گیا۔ رضیہ باجی نے ویسے ہی میرے ماتھے پر بوسہ دیا جیسے وہ میرے بچپن میں دیا کرتی تھی۔ ان کی باتوں میں سچائی تھی، ساتھ ہی خوف بھی تھا کہ نہ جانے میں یقین کر رہا ہوں یا نہیں۔ ہاں، سب ٹھیک کہتے ہیں، میں نے جس سے شادی کی وہ ایک دھوکے باز تھا، اس نے مجھے پیسے کے لیے غلط راستے پر لگا دیا۔ ہاں، میں بری ہوں۔ وہ میرے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں نے سب باتوں کا تجزیہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ معاشرے کی بے رخی نے رضیہ باجی کو مشکل ترین فیصلے کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تنہا عورت تھی، مجبور تھی، لڑکا بھی سہارا بننے کے بجائے دشمن بن چکا تھا۔ اگر وہ کہیں کسی لمحے میں ڈگمگا بھی گئی تھی تو کیا اس کی سزا عمر بھر کا قطع تعلق ہے؟ کیا معاشرہ گرتے ہوئے کو اٹھانے کی سخت نہیں رکھتا؟ کسی کو دھکا دینا آسان ہوتا ہے مگر ہاتھ تھام کر اٹھانا مشکل۔ ہم سب کمزور ہیں، گناہ گار ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کی برائیوں پر پردے ڈالے ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے گناہ سامنے آ جائے تو ہم بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہو۔ میرا خیال ہے کہ رضیہ باجی کے گھر کو نظر لگی تھی، تاہم معاشرے کی خود غرضی اور نام نہاد پاک دامنی بھی ان کا گھر کھا گئی۔ یہ تو ایک کہانی ہے مگر غور کیا جائے تو حقیقت ایسی ہے کچھ۔ آپ کی کیا رائے ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتا ہوں اسی طرح کی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے لائک کی ٹک ٹاک اسنیک ویڈیو فیس بک پر فالو کیجیے گا، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔